دعائیں کرنا یہ ولایت کی علامتوں میں سے بھی ہے۔ اس لیے اکابرین صوفیہ محققین نے فرمایا جس آدمی کا دعا میں جی لگنے لگے اللہ سے مانگنے میں، یہ ولایت کی علامت ہے، اور جس آدمی کا دعا میں جی نہ لگے، دعائیں مانگنے میں جی نہ لگے، فرمایا وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے، کہ ایمان ہے یہ نکل گئے۔ اس لیے دعاؤں پر یقین ہو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام دعائیں رکی رہتی ہیں جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود نہ پڑھو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک کہ اپنے نبی پر درود نہ پڑھو۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس لیے دعا سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنا اور درود شریف پڑھنا یہ قبولیتی دعا کا ایک اہم ترین سبب ہے۔ اور ایک چیز ہے مال میں برکت، مال میں زیادتی، برکت سے متعلق عرض کیا گیا تھا، تو ایک حدیث شریف ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کو یہ منظور ہو کہ میرا مال بڑھ جائے، میرا مال زیادہ ہو جائے، تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے: اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ مال میں برکت اور زیادتی کے لیے درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور ایک کتاب ہے فضائل درود السلام، اس میں تو ایک درود پاک لکھی ہے اور تجربے کی ہے۔ بعض آدمیوں کو عادت ہوتی ہے کہ کوئی چیز رکھی بھول گئے، کسی کو کوئی چیز دی بھول گئے، تو بھولی ہوئی چیزوں کا یاد آ جائے۔ اس کے لیے حضرت ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود بھیجو، انشاءاللہ وہ چیز یاد آ جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پاؤں سوج جاتے ہیں، پاؤں سوج جانے کا علاج موجود ہے حسن حسین میں، اور اس کے راوی ہیں حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا اور اس کا پاؤں سو گیا۔ اب سونے میں تو بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ایک مرتبہ پیر سو گیا، تو ایک عورت کہنے لگی اس پیر پر اپنا نام لکھ لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جانے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے، کہ جو شخص تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کا نام لے۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وقت سن اتر گئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پاؤں سو گیا تھا، تو انہوں نے بھی یہی عمل کیا، فوراً جو یہ سن ہو جاتی ہیں ٹھیک ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک ہے بخشش کے لیے، کس کو ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پوری امت کی بخشش فرمائے۔ جو کوئی اپنے آپ کو بہت زیادہ گنہگار سمجھتا ہو، گناہوں سے تائب ہو کر سیدھی راہ پر آنا چاہتا ہو، تو رب کریم سے بخشش کا طلبگار ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 2 رکعت نماز استغفار کی پڑھا کرے۔ اب جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ عطا ہو، جو مانگے وہ مل جائے، اس کے بارے میں بھی شریعت نے رہبری فرمائی۔ طبرانی میں ہے مجموع الزوائد میں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنی،
میں نے عرض کیا ضرور سنائے. تو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص صبح اور شام یہ پڑھے، اسے دھیان سے سنیں، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. خدایا آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اور آپ ہی مجھے ہدایت دینے والے ہیں، اور آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں اور آپ ہی مجھے پلاتے ہیں، اور آپ ہی مجھے ماریں گے اور آپ ہی مجھے زندہ کریں گے. تو دوستو اس دعا کے پڑھنے کے بعد حق تعالی ضرور اس کی دعا قبول فرمائیں گے. اور ایک اور حدیث شریف میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبت سے نجات اور ان کا جو مقصد تھا اس کے حصول کے لیے تلقین فرمائی تھی کہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے اور نیکی پر لگنے کی طاقت صرف اس عظیم بلند پر ذات کی طرف سے ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر رحمت فرمایا کہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور مضرسوں سے بچنے اور منافع و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمے کی کثرت بہت ہی مجرب عمل ہے. اور اس کو کثرت کی مقدار حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلائی کہ روزانہ 500 مرتبہ یہ پڑھا کریں، اور ہر 100 مرتبہ درود شریف اس کے ساتھ اول آخر میں پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ تعالی مصائب سے نجات ہوگی. اس لیے دعاؤں سے محبت ہو، دعاؤں کی طرف ہمارا ذہن کو مائل ہونا چاہیے. اس لیے کسی بزرگ نے خوب فرمایا ہے، درد بڑھتا گیا دواؤں سے، درد بڑھتا گیا دواؤں سے، زندگی مل گئی دعاؤں سے. اللہ تعالیٰ دعاؤں پر یقین اور اس پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے.